اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا زدنا علما۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ ہم بہت ہی اہم قرآن حکیم کی دو صورتیں سورہ الانفال اور سورہ توبہ اب شروع کرنے لگے ہیں۔ سورہ الانفال، انفال کے معنی مال غنیمت کے ہیں، وہ مال جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے فاتح فوج کو۔ اور اس وقت بھی آپ سب کو پتہ ہی ہے، تاریخ اسلامی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات بہت معروف ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک۔ ان میں جو مال حاصل ہوتا تھا اس کی تقسیم کس طرح کی جائے گی، اس صورت میں اس حوالے سے رہنمائی بھی دی گئی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جن حالات میں یہ سورہ انفال نازل ہوئی ان حالات کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مکہ میں جتنی صورتیں نازل ہو رہی تھیں ان میں عقیدہ توحید کی طرف، عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا۔ گویا ایمانیات مضبوط کی جا رہی تھیں، ایمانیات پیش کی جا رہی تھیں۔ لیکن مدینے میں وہ جو صورتحال ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد پہنچے ہیں، ابھی مسلمانوں کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے اور چار اطراف سے کافروں کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، سازشیں تدبیریں کی جا رہی ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد انتہائی غم و غصے اور اشتعال کا شکار ہو کر قریش مکہ اور اس کے بڑے بڑے سردار یہ پلان کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اور دین اسلام کو ذکر پہنچائیں اور خدا نخواستہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، جیسا کہ آج بھی یہ سازشیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس لیے صورت کے حالات کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس صورت کے نزول کے وقت ایک بہت بڑا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا وہ یہ کہ حق کو ماننے والوں کی جو تعداد ہے، جو قوت ہے، اس کو مجتمع کیا جائے، یعنی وہ ایک بہترین گروہ کی شکل میں آپس میں جڑ جائیں اور جمع ہو جائیں تاکہ نظام جاہلیت کے مقابلوں میں کھڑے ہو سکیں اور جرات مندی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ دوسری جو اہم بات اس صورت کے اندر بھی سمجھائی گئی کہ جب مدنی زندگی شروع ہو چکی ہے، یعنی ایک ایسی ریاست جہاں آپ کو آزادانہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی سہولت مل رہی ہے، تو وہاں زندگی کے کسی ایک پہلو سے نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں ہماری زندگی کی عبادات سے لے کر اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، طلاق اور شادی نکاح کرنے، یا ہمارا امور سلطنت کو چلانا، یا ہمارا ایک فوجی جو عسکریت کا ایک محاذ ہوتا ہے وہاں پر مقابلہ کرنا، یا کاروبار لین دین تجارت کرنا کس ضابطے کے تحت ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے پوری زندگی کے اندر جو قانون اور ضابطے دیے گئے ہیں انہیں کس طرح عملاً اختیار کرنا چاہیے، اس کی رہنمائی دی گئی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہجرت سے قبل مکہ میں جو انتہائی آزمائش اور مصائب مسلمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھیل چکے تھے، اس کے بعد یثرب یعنی مدینے سے 75 لوگوں کا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور آپ کو ایک نبی کے طور پر تسلیم کرنا اور پھر یہ دعوت دینا کہ آپ ہمارے شہر میں آئیں، ہم نہ صرف آپ پر ایمان قبول کریں گے، آپ کو پناہ دیں گے، بلکہ حق کے راستے پر آپ کا ساتھ بھی دیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی مدد تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس مدد سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور جب مدینے آپ پہنچے تو آپ نے جو غزوات یا جو جنگیں یا جو مارکے کفر کے ساتھ آنے والے تھے یا جو جنگیں ہونے والی تھیں ان سب میں کس طرح مقابلہ کیا، کس طرح اپنے ایمان کے ساتھیوں کو تیار کیا، اس صورت میں ہمیں اس کے حوالے سے بہترین ایک لاہ عمل نظر آتا ہے۔ ہم جس بیہیویئر چینج کی بات کر رہے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر بھی وہ ساری خرابیاں نکال دیں اور وہ ساری بھلائیاں لے کر آ جائیں کہ وہ 313 مسلمان کس طرح غالب آ گئے تھے 1000 پر، اور کس طرح 1000 مسلمان غالب آ گئے تھے 1,00,000 پر، تو میرے اور آپ کے لیے بھی وہ کردار کی پختگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس صورت کے اندر ہمیں اس حوالے سے بہترین میسج ملتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی اور آپ جب مدینے کے
لوگوں سے ملے تھے اور مدینے کی طرف سے آنے والے وفد نے جب آپ کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، تو یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، یہ ان کی کوئی نوجوانی کی یا ان کی دل لگی کا کوئی سامان نہیں تھا، بلکہ انہوں نے شعوری طور پر اپنے نبی کو نبی تسلیم کر کے، اللہ کے دین کو قبول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا۔ اگر تاریخ میں اس حوالے سے صرف ایک میں آپ کے سامنے واقعہ رکھنا چاہوں گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیت عقبہ ثانیہ میں گفتگو کی، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کو اس وقت کے مدینے کے لوگوں کے سامنے رکھا کہ کیا وہ جانتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مدینے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ تو مدینے سے آنے والے ایک وفد نے اسعد بن زرارہ جن کا نام ہے، اور یہ اس وقت کے لوگوں میں سب سے کم سن تھے۔ میں آپ کو یہ بات یہاں اس لیے یہ بات خاص طور پہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یوتھ، نوجوان نسل خاص طور پہ وہ شعور، وہ فہم اور عقل اور صلاحیتیں رکھتی ہے جو حق کو سمجھنے اور پہچاننے کے لیے ضروری ہیں۔ اس وقت بھی اسلامی تاریخ بتا رہی ہے کہ وہ ایک نوجوان تھے، کم سن تھے، لیکن انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے یہ باقاعدہ اقرار کیا اور کہا کہ اے اہل یثرب، ہم لوگ جو آج یہاں اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں اور آج اگر انہیں یہاں کے دشمنوں سے دور لے جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھو کہ اس کے نتیجے میں تمہارے نونہال قتل ہوں گے، تلواریں تم پر برسیں گی، لہٰذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو، اور اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو، صاف صاف عذر کر دو، کیونکہ اس وقت عذر کر دینا خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس نوجوان کی اس جذباتی تقریر کے بعد اس وقت کے آنے والے لوگوں نے باقاعدہ اس بات کا اقرار کیا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ اگر آج ہم اپنے نبی کو چھوڑ دیتے ہیں تو آخرت میں اور دنیا میں ہمارے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی۔ تو جو آج اپنے آپ کو اس رسوائی سے بچانا چاہتا ہے اور اپنے اموال کی تباہی سے خود کو بچانا چاہتا ہے تو وہ اس نبی کا ہاتھ تھام لے۔ یہاں یاد رکھیے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بعد ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں۔ یہ وعدہ در حقیقت اسی بات پر ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے دین اسلام کے لیے کوئی بھی اگر قربانی درپیش ہو، کوئی بھی اگر مارکا درپیش ہو تو ہمیں خود کو بڑھ کر پیش کرنا ہوگا اور اپنے نبی کا اور اپنے دین اسلام کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حالات سے باخبر تھے اور یہ جانتے تھے کہ مدینے آنے کے بعد جو مکہ کے کفار ہیں وہ کس طرح جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ سارے سردار مل کر جس طرح آج G8 بنا لی گئی اور ایک گریٹ الائنس مسلمانوں کے خلاف پوری طاقت اور قوت بن کر کھڑا ہو چکا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن واللہ خیر الماکرین، اس وقت بھی اللہ بہتر تدبیر کرنے والے اور آج بھی اللہ ہی بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شعور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ جو کفار ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ پھر کس طرح مقابلہ کیا جائے گا اور کیسی فوج اور کیسی تربیت مسلمانوں کی ہونی چاہیے کہ جب یہ مارکا درپیش ہو تو مسلمانوں کے کردار اپنی پوری پختگی کے ساتھ اس مقابلے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ مارکا پیش آیا، اور اس مارکے میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی ایمان والوں کو چھانٹ کر الگ کر دیا، اور وہ جو منافق تھے، جو بزدل تھے، جو اللہ کے نبی کے سامنے بزدلی دکھا رہے تھے، ان کو بھی الگ کر دیا گیا کہ وہ پھر جب غزوات پیش آئے تو اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے بجائے پیچھے چلے گئے۔ لیکن مومنانہ رویہ کیا ہے؟ مومن کس طرح سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ مومن اپنے نبی کی حمایت و نصرت کیسے کرتا ہے؟ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور محبوب اللہ اور اس کے رسول کی ذات۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گی کہ بدر کا مارکا ہو یا بعد میں احد کا مارکا، مکہ سے ہجرت کرنے کے آنے والے مسلمانوں کے لیے دو طرح کی آزمائش تھی۔ ایک تو بے سر و سامانی وسائل کی کمی، پیٹوں کے اوپر پتھروں کا بن جانا اور فاقہ کشی اور کم وسائل میں اپنی پوری خاندان کی کفالت،
لیکن اسی کے ساتھ ایک جو دوسری آزمائش تھی، وہ ان کے رشتہ دار، وہ عزیز جو مکہ میں رہ گئے تھے اور ابھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی عزیز ترین بہن اور کسی کے عزیز ترین ماں باپ جو وہاں رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ یہاں کس طرح آزما رہے ہیں اور کس طرح ان کے ایمان کی کسوٹی پر ان کے ایمان کو پرکھا گیا، اس کو دیکھ لیجئے کہ کسی باپ کا بیٹا بھی تلوار کی زد میں تھا تو کسی بیٹے کا باپ بھی تلوار کی زد میں تھا، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے مومنین۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ کو دراصل ایمان کا وہی تقاضا ہم سے بھی مطلوب ہے، اللہ سے محبت سب سے بڑھ کر، اور اس کے سوا کسی سے محبت نہیں۔ یہاں وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہو تو اپنے باپ، بھائی، شوہر، بیٹے، عزیز ترین رشتہ دار سے بھی زیادہ محبوب اللہ اور اس کے رسول کو بنا لو، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ میں اور آپ ذرا اپنی محبتوں کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہمیں کوئی رشتہ، کوئی محبت قربان کرنی پڑے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہو، تو کیا یہ ہمارے لیے ممکن ہے؟ سورہ انفال آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ تم سے انفال کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، ظاہر ہے مال غنیمت آ رہا تھا، انفال حاصل ہو رہے تھے، اب ان کا کیا کیا جائے، کیسے ان کی تقسیم ہو؟ امانت اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے کہ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ اور پھر جتنی جنگیں ہوئیں اس میں اس اصول اور ضابطے کو پیش نظر رکھا گیا جو اس سورہ کے اندر بتایا گیا کہ یہ انفال حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول تقسیم کریں گے، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ ان انفال کا، اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسلامی ریاست کے جو ذمہ دار ہیں ان کے سپرد کیا جائے گا، تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اس مال کو استعمال کریں اور اس مال سے دین اسلام کو تقویت دیں۔ یہاں سورہ انفال میں اللہ نے اہل ایمان کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، یعنی ان کا یقین اور توکل اور بھروسہ اپنے وسائل پر، اپنی قوت پر یا اپنی تعداد پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ کامیابی دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تھوڑے بھی ہوں گے تو کامیابی عطا کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بس اللہ کے راستے پر اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 20 میں، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ مجھے اور آپ کو یہاں رک کر ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے، سمعنا و اطعنا کہنے والوں میں، یا خدا نخواستہ ان بدترین جانوروں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنتے تو ہیں لیکن نہیں سنتے، بہرے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجھے اور آپ کو جو احکامات دیے، اس سے پہلے خدا ترسی کی روش کی طرف ترغیب دی اور خوشخبری دی کہ برائیاں تمہاری دور کر دی جائیں گی، تمہارا تمام قصور معاف کر دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہجرت کا حکم آ گیا تھا، ہجرت ہو چکی تھی، اب اللہ کی تدبیر کہ ہجرت کے بعد جنگوں کے لیے تیاری، اپنے آپ کو کھڑا کر دینا، اللہ کے راستے پر اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہیں جو حق ماننے سے انکار کر دیں۔ تو سورہ انفال میں اور اس تاریخ اسلامی اگر اس کو پڑھا جائے تو اس میں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت جنگ کے لیے خود کو پیش کرنے کے بجائے اپنے قدموں کو پیچھے موڑ لیا۔ آپ یہاں پر اس بات کو ضرور سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کے دین اسلام کے غلبے کی جد و جہد کے لیے کھڑا ہونے کا وقت ہو،
اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جد و جہد جس کو میں اور آپ جہاد فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں، جہاد فی الاسلام کہہ سکتے ہیں، یہ جد و جہد صرف تلوار سے ہی نہیں ہوگی، یہ جد و جہد تو مجھے اور آپ کو قلم سے بھی کرنی ہے، یہ جد و جہد مجھے اور آپ کو اپنی زبان سے بھی کرنی ہے، یہ جد و جہد مجھے اور آپ کو اپنے ہاتھ سے بھی کرنی ہے۔ اپنی تلوار سے جہاد فی القتال کا معرکہ اس وقت درپیش تھا، لیکن اس سے پہلے جب تک دین اسلام کو غلبہ نصیب ہو جاتا ہے اور دین اسلام کے غلبے کے لیے میں اور آپ جتنی جد و جہد اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان اور اپنے قلم سے، اپنے علم سے، یا آج جدید دنیا میں جتنے ٹولز ہیں دین کو پھیلانے کے لیے جو اختیار کیے جا سکتے ہیں، ان تمام ذرائع کو استعمال کرنے کے لیے جو بھی کوشش کی جا سکتی ہے وہ کر کے ہم اپنے اللہ کے راستے پہ کیے گئے جہاد میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام جد و جہد کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے، اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا یہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن صرف حاجیوں کو پانی پلانے والی چھوٹی نیکی پر ہی اکتفا نہ کر لیا جائے۔ بڑی نیکی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنا وقت اللہ کے راستے پہ لگا دیا جائے۔ ذرا یہاں بیٹھ کر ایک ڈائری لیجئے اور نوٹ کیجئے میں کیا کر سکتی ہوں اللہ کے راستے پہ جہاد کرنے کے لیے، اس وقت میرے پاس کیا ہے دینے کے لیے۔ اگر علم ہے، اگر شعور ہے، اگر بات کرنے کی صلاحیت ہے، اگر لکھنے کی صلاحیت ہے، اگر مال ہے اور اگر وقت ہے، تو یہ ساری نعمتیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے اللہ کے راستے پہ استعمال کیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقیناً اس پر خوشخبری دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے پہ مجاہدہ کرے گا تو اس کی یہ جد و جہد، اس کی یہ سعی قابل مشکور ہوگی۔ میں کیا کر سکتی ہوں، اس بات کو ضرور سوچیے اور نوٹ ڈاؤن کیجیے، اور پھر انشاءاللہ ہم کرنے کی عملاً کوشش بھی کریں گے۔ یہاں سے ہمیں 10واں پارے کا آغاز بھی ہوتا ہے، اور سورہ الانفال ہی کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، منافقوں کو اور مومنوں کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس آیات میں بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو کفر کرنے والے تھے ان کو یہ وعید دی گئی کہ وہ اپنے عذاب کا مزہ چکھیں گے، کیونکہ وہ نماز کے بجائے سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے تھے، اور جو حق تھا اس کو ماننے سے انکار کرتے تھے، اپنے مال خدا کے راستے سے روکتے تھے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزگی کے ساتھ چھانٹ کر الگ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی گندگی کو اکٹھا کر کے جہنم میں جھونک دیں۔ وہ حقیقی دیوالیے ہیں، اور جو پاکیزہ نفوس ہیں، پاکیزہ یعنی صالح، اللہ کے راستے پہ چلنے کی خواہش رکھنے والے، ان کو اللہ کے نبی کا ساتھی بنا دیا جائے۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ باطل کے ساتھ جنگ، باطل کے ساتھ مارکا۔ باطل کے ساتھ جنگ اور مارکے میں دو طرح سے قوت اور طاقت کو لگایا جاتا ہے۔ ایک، اللہ کے راستے پر مال خرچ کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ آپ کو اور مجھے پتہ ہی ہے کہ ایک جنگ یا جد و جہد جو دین اسلام کے غلبے کے لیے کی جائے، میدان جنگ ہو یا حالت امن ہو، دونوں مواقع پر مال دین اسلام کے غلبے کے لیے بہترین ایک ذریعہ ہے، ایک طاقت اور قوت فراہم کرنے کا اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے حکم ہوا کہ مسلمان فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پر دین کے غلبے کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ آج کے دور میں جب حالت امن ہے، آج بھی مال کی وجہ سے دیکھ لیجئے، ایک موٹی سی مثال ہے کہ آج اگر اہل یہود کے پاس مال و دولت ہے، پوری دنیا کی اکانومی پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، تو میڈیا کی طاقت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، اور اہل اسلام مسلمان کوئی ایک چینل بھی ایسا بنانا چاہیں کہ جس میں حق لوگوں تک پہنچا دیا جائے، اور ایک وقت میں اربوں لوگوں تک اسلام کی دین کی ترغیب پہنچا دی جائے، وہ ہمارے لیے مالی وسائل کی وجہ سے بعض اوقات ناممکنات میں سے ہو جاتی ہے۔ یہ اور ایسی کئی مثالیں ہیں۔ ہم اگر اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے لوگوں کو دین اسلام کی ترغیب اور دین اسلام کی تربیت دینے کے لیے ادارے بنانا چاہیں،
یا ان میں لوگوں کو مختلف ٹولز کے ذریعے دین اسلام کی تربیت دینا چاہیں، تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ یعنی اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال خرچ کرنے کی طرف ترغیب دیتے ہیں، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ آپ اس واقعے کو یاد کریں جب اللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا دکھا رہا تھا خواب میں۔ وہ اگر آپ کو تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے، لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو آمادہ تو کر لیا تھا جنگ کے لیے، لیکن کفار شام کی طرف جانے والے تجارتی اس راستے پر ایک قافلہ بن کر آ رہے تھے، اور دوسری طرف سے بھی ایک چھوٹا قافلہ آ رہا تھا۔ مسلمانوں کے پاس چوائس تھی کہ یا تو بڑے قافلے کے ساتھ مٹبھیڑ ہو اور ان کے ساتھ مقابلہ ہو، یا پھر چھوٹے قافلے کے ساتھ مٹبھیڑ ہو۔ اب سوال یہاں یہ تھا کہ کیا کیا جائے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بھی پوچھا، اور اس کے بعد آپ کی حکیمانہ بصیرت نے اس بات کو پا لیا کہ آج اگر بڑے گروہ کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے اور اگر اس مقابلے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی ہے تو پھر پوری دنیا میں اہل اسلام اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے گی، اور مسلمانوں کا غلبہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی، اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، یعنی ان کی تعداد تھوڑی ہے زیادہ ہے، ان کے پاس وسائل کم ہیں یا کتنے ہیں، ہمارے پاس کتنے ہیں، ان باتوں پر فکر مند ہونے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ہمیں تاکید کر رہے ہیں، ثابت قدمی دکھاؤ، استقامت دکھاؤ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ پھر تم توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ سب وہ بیہیویئرز ہیں جن کی آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ ہم فی زمانہ صرف اگر اپنی پاکستانی قوم کے اعتبار سے دیکھ لیں تو بجائے اس کے کہ ہم آپس میں مختلف نزاعات میں پڑ جائیں، مختلف بحثوں میں پڑ جائیں، جزوی مسائل پر اپنے آپ کو ایک دوسرے سے الگ کر لیں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری کی علامت ہے، ہماری قوت کو توڑ دے گی۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ تو تمہاری ہوا اکھاڑ دے گا، تفرقہ، آپس میں جھگڑا۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ایک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں کے جیسے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے نکلے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ سارے وہ رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتائے۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صبر کا حکم دینے کے بعد ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ اپنے طاقتور گھوڑے تیار رکھو، یعنی گویا مارکہ حق و باطل میں، کفر اور اسلام کے میدان میں، جہاں کفر اسلام کو پیسنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی ساری فوجی طاقت اور قوت اور وسائل لگا کر وہ مکمل طور پہ چاہتا ہے کہ ہمیں خدا نخواستہ صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی تیاری مکمل رکھو۔ اس دور میں جنگ کے لیے گھوڑے تیار کیے جاتے تھے، جنگ کے لیے فوجی تیار کیے جاتے تھے۔ آج مجھے اور آپ کو جنگ کے لیے جو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، جن وسائل کی ضرورت ہے، ہمیں وہ تیار کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ آج میڈیا وار ہے، یاد رکھیے کہ آج جنگ میدان میں گنوں سے اور توپوں سے لڑنے کے بجائے جس طرح سے سازشیں اور منصوبے بنا کر اہل اسلام کو مٹانے کے لیے مجھے اور آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی پناہ بھی عطا کرے، لیکن اس مارکے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے صلاحیتوں کا، اپنے شعور اور دماغ کا استعمال، اور پھر اپنے سارے وقت اور قوتوں کو لگا کے اس مقابلے کی تیاری اور اپنے آپ کو پیش کر دینے کی نیت، یہ میرے اور آپ کے لیے ناگزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خوشخبری بھی دی اختتام پر کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر باہر چھوڑے، جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی، اللہ کے نبی کو مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے، بہترین رزق ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے، وہ تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم میں ہی شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اس فقرے میں یہ بات بھی بیان کر دی گئی
کہ دارالسلام میں موجود تمہارے مسلمان بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے جو ایک دوسرے کا حق رکھتے ہیں وہ بھی تم پر واجب ہوتا ہے، وہ بھی ادا کرو، اور جو تمہارے خونی رشتے ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں ان کا بھی حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسلامی بھائی چارے کی وہ مثال جو اس وقت مدینہ منورہ میں پیش کی گئی، تاریخ میں کسی زمانے میں کسی ملک میں نہیں ملتی، آج میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بہترین طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔